بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈنمارک کی 3 لڑکیاں، یہ ایک عجیب واقعہ ہے، بہت ہی عجیب۔ ڈنمارک کے ایک ایسے جزیرے سٹلینڈ میں جہاں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں، کالج کی 3 لڑکیوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا اور ان کی زندگی میں کبھی کسی مسلمان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہیں جولیا اور اس کی بہن اور سہیلی۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اگلے روز جب یہ حجاب پہن کر کلاس پہنچی تو پرنسپل نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم کو کسی نے ورگلایا؟ کسی مسلمان نے دھوکہ دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج تک ہماری کسی مسلمان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو پھر تمہاری کایا کیسے پلٹی؟ جولیا نے جواب میں کہا کہ اپنے یقین، صادق اور سچی طلب نے ہمیں اسلام کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ جب ہم نے میڈیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا سنا تو تینوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام پر تحقیق کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر تحقیق کریں گے تو اس دین کی حقانیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر پرنسپل صاحب خاموش ہو گئے، تاہم انہیں کالج میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور کہا گیا کہ اگر یہاں نماز پڑھنے کی جسارت کی تو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ جولیا کی عمر 20 برس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری بہن اور سہیلی نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے مبارک دن تھا۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ہمارے اہل خانہ سمیت ارد گرد کے سارے لوگ یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ کلمہ پڑھ کر ہمیں روحانی طمانینت اور سکون ملا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ گزشتہ رمضان کا ایک دن تھا۔ اگلے روز ہی سے ہم نے روزہ بھی رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب تک کسی عالم دین تو دور کی بات، عام مسلمان سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سارے احکامات پر خود نیٹ سے معلومات حاصل کر کے عمل کرتے رہے۔ اسلام قبول کے بعد میں نے قرآن کریم کو بھی خود ہی پڑھنا شروع کیا۔ پھر تو میرے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اشکال کا جواب ملتا رہا۔ اب بھی مجھے کوئی ذہنی خلجان درپیش ہوتا ہے تو میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ مجھے ہر سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے اور عجیب سعادت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اب میری تمنا ہے کہ میں عربی سیکھ سکوں تاکہ براہ راست قرآن کریم استفادہ ممکن ہو۔ جولیا کا کہنا ہے کہ اب بھی میں سیکھنے کے مراحل میں ہوں، تاہم میرے تمام سابقہ اعتقادات بدل کے قرآن کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں۔ اب میرا مطمع نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ مخلوق چاہے خوش ہو یا ناراض، مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی امانت ہے۔ نماز، روزہ اور حجاب وغیرہ کو دیکھ کر میرے بعض عزیزوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل مذہب ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ مجھے اسلام سے پھیرنے کا حربہ استعمال کیا گیا، لیکن میرے سامنے ایک ہی ہدف تھا کہ رب کا قرب حاصل ہو اور دوسروں کو ہدایت کی روشنی سے منور کرنا۔ اس لیے میں نے الٹا ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، لیکن فی الحال مجھے خود بھی اسلامی تعلیمات کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید علم حاصل کرنے کے بعد یہ مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ مجھے حجاب میں دیکھ کر بعض جاننے والوں نے سمجھا کہ شاید میں ہالووین کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ عیسائی تہوار کچھ روز بعد آنے والا تھا۔ اس موقع پر لوگ ڈراؤنا لباس پہنتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہ لوگ عزت و احترام سے پیش آنے لگے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں تو ان کا رویہ اکثر بدل گیا۔ نہایت منفی قسم کے کمنٹس کا سامنا کرنا پڑا۔ میں غیر مسلم معاشروں میں رہنے والی 9 مسلموں سے بھی یہی کہوں گی کہ لوگوں کے کمنٹس کی پرواہ نہ کریں، اسلام کو سمجھیں اور علی وجہ البصیرت اس پر عمل کریں۔ جولیا کا کہنا ہے کہ میں نے سٹلینڈ کے ایک اولڈ ہوم میں بطور کک کام کرتی ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میرا ایک ایسا خاندان ہو جس کے سارے افراد مسلمان اور 5 وقت نمازی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں ان تینوں دوستوں کے، اس عاشقان رسول، عاشقان خدا اور اسلام میں محبت پانے والی ان 3 عورتوں کو۔ اللہ پاک ان سب کا اور ہمارا بھی ایمان اس سے بھی زیادہ پختہ کرے اور ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق کرے۔ امید ہے یہ میسیج چھوٹا سا سب لوگوں کے دل میں کو چھو کر گیا ہوگا، اور سب لوگوں کے دل کو اگر چھو کر گیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی چاہیے کہ اس میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں کہ ان کے دل کو بھی چھو جائے اور وہ بھی اس منور اسلام کی خوشبو، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور اسے خوب پھیلائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔